السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا وَإِذَا قِيلَ کتاب اللباس باب الواشمہ، سرما بھرنے والی، گودنے والی۔ عربوں کے اندر خوبصورتی کے لیے جسم کے مختلف حصوں میں سوئیاں لگا کر خون نکال کر اس خون والی جگہ کے اندر سرما بھرا جاتا تھا، جس سے جلد سے مختلف رنگ میں مختلف قسم کے نقش و نگار بنائے جاتے تھے۔ تو چونکہ یہ چیز اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے، اس لیے اس کام کو منع کر دیا گیا۔ عام طور پر گودنے کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی سوئیاں جو ہے وہ جو چبھوئی جاتی ہیں اور چبھو کے خون نکالا جاتا ہے، یہ گودنے کا عمل ہے۔ حدثني يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، نظر لگ جانا برحق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنے سے منع فرمایا، نہا۔ تو آپ کا یہ جو فرمان ہے کہ العین حق، تو العین کا مطلب ایسے تو آنکھ ہوتا ہے، لیکن یہاں آنکھ سے مراد کیا ہے؟ نظر، اور نظر سے بھی مراد یہاں نظر بد ہے، یعنی نظر بد کا لگ جانا، یعنی اس کی ایک حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے۔ جو انسان حسد سے بھرا ہوا ہوتا ہے، کسی سے جیلس ہوتا ہے اور اس کا نفس خبیث ہوتا ہے، تو اس کے اندر سے جو قوت نکلتی ہے یا اس حسد کی آگ سے جو بھاپ نکلتی ہے اس کی نگاہوں کے راستے، وہ اس شخص تک جا پہنچتی ہے جس کو نظر لگنی ہوتی ہے یا لگائی گئی ہوتی ہے۔ جیسے تیر اپنے نشانے پہ جا کے لگتا ہے، اور کبھی تو یہ ارادے اور اختیار سے ہوتا ہے اور کبھی بغیر ارادے کے بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی کبھی تو ایسے شخص کو خاص طور پر گھور گھور کے دیکھا جاتا ہے اور بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، حسد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ ایک انسان بس دیکھ ہی رہا ہوتا ہے اور اچانک کسی چیز پہ نگاہ پڑتی ہے، وہ چیز اس کو اچھی لگتی ہے یا اس کو اس سے حسد محسوس ہوتا ہے، تو اس کا ارادہ نہیں ہوتا نظر لگانے کا، لیکن وہ لگ جاتی ہے۔ یعنی ایک طرح سے نگاہوں سے اچانک تیر چھوٹ جاتا ہے اور جا کے ہدف کو لگ جاتا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس بات کا انکار کیا، وہ کہتے نظر وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں لوگوں کی آراء کوئی معنی نہیں رکھتی، لوگوں کے پاس کوئی وحی نہیں آتی، یہ ان کا اپنا خیال ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں فرمائی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی جو دی گئی اس کے مطابق فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ آپ اپنی خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، یہ دراصل وحی ہوتی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم دی جاتی ہے اور پھر اس کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اسی طرح نظر بد کو زہریلے سانپ کی زہریلی قوت سے بھی تعبیر کیا گیا، یعنی اس کی طرح ہے یہ۔ جیسے زہریلے سانپ سے زہریلی قوت نکلتی ہے جو اگر انسان کو لگ جائے تو انسان مر جاتا ہے، وینم کہتے ہیں اس کو۔ اور سانپوں کی ایک مخصوص قسم ہوتی ہے، جب ان کی نظر انسان پر پڑتی ہے تو بعض اوقات انسان مر بھی جاتا ہے۔ یعنی بعض سانپوں کی نگاہ اگر انسانی نگاہ کے ساتھ یعنی کلک کر جائے، آمنے سامنے ہو جائے، تو سانپ کے اندر جو زہر ہوتا ہے اس کا اثر اس کی نگاہوں سے اس کے ٹارگٹ کو جا چھوتا ہے اور اس طرح بندہ مر بھی جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں روح کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے پیدا کی ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ جسم کے اندر مختلف قوتیں کس نے پیدا کی ہیں؟
اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. تو ہماری نگاہ کی بھی ایک قوت ہوتی ہے. جیسے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. یعنی ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اگر انسان کے اپنے اندر کسی کام کے کرنے کا پورا یقین پیدا ہو جائے یا اس کو شرح صدر ہو جائے. تو ہمارے جسم کے اندر جو قوتیں ہیں، جیسے بولنے کی قوت ہے مثلا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قوت کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ ان من البیان لسحر، بعض بیان جو ہوتے ہیں، بعض الفاظ جو ہوتے ہیں یا بعض شعر جو ہوتے ہیں، ان کے اندر جادو ہوتا ہے. وہ جیسے ڈیل کارنیگی کی ایک کتاب جو ہے، اس کا ترجمہ جو کیا گیا ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ میٹھے بول میں جادو. یعنی جس طرح جادو کے اثرات ہوتے ہیں، ایسے ہی میٹھے بول کے بھی اثرات ہوتے ہیں. تو ہمارے اندر جتنی بھی قوتیں ہیں، یہ قوتیں دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہیں، کبھی براہ راست ٹچ کے ساتھ اور کبھی بغیر ٹچ کیے صرف نگاہوں کے ساتھ. یعنی نگاہ سے بھی قوت نکلتی ہے، ہماری زبان سے بھی قوتیں نکلتی ہیں، اور ہمارے ہاتھوں کے اندر بھی. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہیلنگ ہینڈز وغیرہ، اس طرح کی بات کرتے ہیں، تو وہ شفا تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کو دم کرتے تھے تو بعض اوقات تو اس کے جسم پر ہاتھ بھی پھیرتے تھے. ٹھیک ہے، تو جو ہاتھ کا لمس ہوتا ہے یا کسی کے ہاتھ کا ٹچ جو ہوتا ہے، وہ بھی دوسرے انسان کو فائدہ دیتا ہے یا بعض اوقات نقصان بھی دے سکتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر حیا کی قوت ہوتی ہے. مثلا کسی شخص کو جب حیا آتی ہے تو اس کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ تمتمانے لگتا ہے. اسی طرح خوف کی قوت بھی ہے نا. کیا محسوس ہوتا ہے خوف سے؟ رنگ فک ہو جاتا ہے، دل دھڑکنے لگتا ہے. عموماً لوگ کہتے ہیں ذرا ہاتھ پکڑانا، یہ دیکھو میرے دل کا کیا حال ہے. باقاعدہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھوا کے کہتے ہیں دیکھو میرا دل کتنا دھڑک رہا ہے. تو وہ کس چیز سے دھڑکنا شروع ہو گیا؟ خوف سے دھڑکنا شروع ہو گیا. تو کچھ اجسام جو ہوتے ہیں، کچھ باڈیز جو ہوتی ہیں، وہ اثرات جلدی قبول کرتی ہیں اور کچھ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، کچھ لوگ دھوپ میں جائیں تو ان کی سکن فوراً برن ہو جاتی، اور کچھ سارا دن دھوپ میں کام مزدور وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ٹف ہوتے ہیں. تو اسی طرح کچھ لوگ ٹف ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بہت ورنلیبل ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز ہی، سردی گرمی ٹھنڈک نظر جادو اثرات جن، ہر چیز بہت جلدی اثر کرتی ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں ان کا امیون سسٹم جو ہوتا ہے بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ کچھ بھی کھا لیں کچھ بھی پی لیں، ان کا جسم کے اندر جو قوت مدافعت ہوتی ہے وہ باہر سے آنے والے ایسے زہریلے اثرات کو کیا کرتی ہے؟ دفع کر دیتی ہے. لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں سے پانی بھی کوئی اور پی لیں تو کیا ہوتا ہے؟ صرف پانی کی تبدیلی سے بیمار ہو جاتے ہیں. تو فرق کس چیز کا ہے؟ پانی تو وہی ہے، سب نے پیا کچھ نہیں ہوا، ایک نے پیا بیمار ہو گیا. تو فرق ہمارے اپنے اندر ہوتا ہے کہ ہمارے اندر قوت مدافعت نہیں ہوتی. تو کچھ لوگ اپنے ذکر، اذکار، قرآن سے تعلق، اللہ سے تعلق، ایمان ان کا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کے اوپر اثرات نہیں ہوتے، اور اگر کوئی چیز آئے بھی تو بھسم ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے یا واپس پلٹ جاتی ہے. جو ذکر ہے، صبح شام کی دعائیں ہیں یا آیت الکرسی وغیرہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک پروٹیکشن کی طرح ہوتے ہیں، ایک قلعے کی طرح ہوتے ہیں. جیسے ہم ایک فورٹ میں آ جاتے ہیں تو پھر چیزیں ہمارے اوپر اثر نہیں کرتی. تو بہرحال نظر کا تعلق جو ہے یہ آنکھوں اور روح سے ہے. ٹھیک ہے، اور روح کے ساتھ آنکھوں کا ایک گہرا تعلق ہوتا ہے. تو حسد کرنے والی کی روح جو ہے وہ دوسرے شخص کو جس سے وہ حسد کرتا ہے اس کی روح کو اپنی نگاہوں کے ذریعے تکلیف پہنچاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. جس طرح سانپوں کی طاقت سے نظروں کی طاقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اسی طرح بعض لوگوں کی نظر جو ہے وہ سانپوں والی ہوتی ہے اور اس سے دوسروں کو نقصان پہنچتے ہیں. بعض سانپ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ کسی حاملہ عورت کی طرف دیکھ لے تو اس کا حمل گر جاتا ہے، یعنی پیٹ کے بچے تک کو نقصان پہنچاتے ہیں. سنن نبی داؤد کی روایت ہے، سالم اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب قسم کے سانپوں کو مار ڈالا کرو،
وہ بھی جس کی پشت پر سیاہ یا سفید رنگ کی 2 لکیریں ہوتی ہیں اور جس کی دم نہیں ہوتی، بلا شبہ یہ نظر زائل کر دیتے ہیں. یعنی جس کی نظر ان کے ساتھ مل جائے تو اس کی نظر کیا ہوتی ہے؟ نگاہ چلی جاتی، نابینا ہو جاتے ہیں، اور یہ حمل گرانے کا بھی باعث بنتے ہیں. چنانچہ عبداللہ رضی اللہ عنہ جس سانپ کو بھی پاتے قتل کر ڈالتے، تو ابو لبابہ یا زید بن خطاب نے ان کو دیکھا کہ وہ سانپ ڈھونڈ رہے تھے. انہوں نے بیان کیا یہ جو گھروں میں رہنے والے سانپ ہیں ان کو قتل کرنے سے منع کیا کہ نہیں، وہ اتنے ہارمفل نہیں ہوتے. تو اسی طرح بعض خبیث نفس لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسروں پر اپنی خباثت چھوڑتے ہیں اور اس کا اثر ڈالتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر انسان بیمار پڑ جاتا ہے. بعض اوقات یہ ہے کہ انسان کی کچھ صلاحیتیں ماری جاتی ہیں. مثلا بچہ ذہین ہوتا ہے، پڑھنے والا ہوتا ہے، نظر لگ جاتی ہے تو اس کو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا. اسی طرح بعض لوگوں کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، بعض کے اندر کوئی اور بیماری آ جاتی ہے، بعض لوگ اچانک گر کے مر بھی جاتے ہیں، کیونکہ نظر جو ہے وہ انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے. یعنی انسانوں کے علاوہ جانوروں کو بھی نظر لگ جاتی، پودوں کو نظر لگ جاتی ہے، وہ بڑھنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے انسان کو اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے. نمبر 1 یہ کہ اپنے دل سے حسد نکالے، اور نمبر 2 یہ کہ جس کو بھی دیکھے، جس کی کوئی نعمت دیکھ کے خوش ہو، اس میں ماشاء اللہ تبارک اللہ کہے، اللہ سے فضل مانگے، نہ کہ یہ تمنا کرے کہ یہ شخص جو ہے اس کی نعمت زائل ہو جائے. کیونکہ حسد ہوتا ہی یہی ہے کہ دوسرے کی نعمت کو زائل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے کہ یہ کسی طرح اس سے ہٹ جائے. اسی طرح بعض اوقات یہ ہے کہ گھر کی کچھ چیزیں ٹوٹنے پھوٹنے لگتی ہیں. بعض اوقات یہ کہ جانور جیسے بھاگ جاتے ہیں. ایک نظر لگنے کا واقعہ ایک عالم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی کو اسی طرح نظر لگائی تو اس کے اونٹ جو تھے وہ بھاگ گئے، اور وہ شخص جو تھا وہ خود بھی بیمار ہو گیا. تو بہرحال پھر جب اس کا علاج کیا گیا، جس شخص کو نظر بد لگی ہوئی تھی، تو اس کے ساتھی نے اس نظر بد لگانے والے سے اس کے سر ڈھانپنے والے کپڑے کو لیا اور نظر لگائے ہوئے شخص کے پاس گیا، کپڑے کو پانی میں رکھا. جب اس نے پانی چوس لیا تو اس پانی میں سے اس نظر بد لگے ہوئے شخص کو پلایا بھی گیا اور اس کپڑے سے اس کی آنکھوں کو پوچھا بھی گیا. پھر اس کے بعد اس شخص نے نماز پڑھی اور ٹھیک ہو گیا اور اس کے اونٹ بھی واپس آ گئے. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو یہ علاج کا ایک طریقہ ہے کہ جس کی نظر لگے اس کے جسم کا پانی یا اس کا کوئی کپڑا یا اس کی کوئی چیز جو ہے وہ لے کر دوسرے شخص کو پانی میں ڈبو کر اوپر چھڑکا جائے یا پھیرا جائے یا پلایا جائے یا ڈالا جائے تو اس سے اس کا علاج ہوتا ہے. ایاک نستعین ہے سب کے پاس، تو ایاک نستعین میں نظر بد کا علاج لکھا ہوا ہے. اسی طرح آیات شفا کے کارڈ ہیں، وہ بھی آپ پڑھ کے دم کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جس کی نظر لگی ہو، پتہ چل جاتا ہے کہ ابھی اچھا بھلا بچہ ٹھیک بیٹھا تھا اور ایک دم کوئی شخص آیا اور وہ رونا شروع ہو گیا یا آ کے گیا اور اس کے بعد وہ بیمار پڑ گیا، تو اس سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے کہ آپ اپنا کوئی کپڑا دے دیں یا وضو کا پانی دے دیں اور اس سے اس بچے کو نہلا دیا جائے، تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور یہ طریقہ بھی ہمارے دین سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. ایک صحابی کو اسی طرح نظر لگ گئی تھی تو پھر ان کے اوپر ایسا ہی پانی چھڑکا گیا جس سے وہ ٹھیک ہو گئے تھے. اسی طرح رقیہ سننے سے بھی ایک نظر کا رقیہ ہوتا ہے. الہدا کی جو ویب سائٹ ہے farhatashmi.com ہے، اس پر نظر کے دم اور باقی جنات وغیرہ کے اثرات سے بچنے کے لیے دم جو ہیں آپ کو مل جائیں گے. اسی طرح ایک اور ویب سائٹ ہے رقیہ ان لندن، ٹم ہمبل کے ویب سائٹ ہے جس میں انہوں نے مختلف چیزوں کے علاج کے لیے آیات پڑھوا کے دم ڈالے ہوئے ہیں، ان کو سننا چاہیے. یعنی اگر اب کان میں تکلیف ہے تو کان سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ اکٹھی کر کے انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں، یا دل سے متعلق ہیں یا کسی اور چیز سے جو بھی حصہ متاثر ہو اس کے لیے مخصوص آیتوں کے دم انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. اب یہاں پر دوسری چیز جس سے روکا گیا وہ وشم ہے. وشم جو ہے وہ کیا ہے؟ گودنا بھرنا. اب اس میں جب انسان مثلا وائٹ سکن ہو اور اوپر پنک کلر کے یا اس طرح کے پھول بوٹے اپنے بازو پہ بنا لے تو ایک دم کیا ہوگا؟ بہت اٹریکٹیو ہو جائیں گے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوٹیفیکیشن اور نظر لگانے دونوں کو ایک حدیث میں جمع کر دیا کہ آپ نے اس چیز سے اسی لیے منع کیا. ایک تو اللہ کی تخلیق میں فرق آتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ خوبصورتی کی وجہ سے بعض اوقات بہت زیادہ زیب و زینت کی وجہ سے یا نعمتوں کے اظہار کی وجہ سے دوسروں کی نظر لگ جاتی ہے.
استاذ نظر لگانے میں شخص مشہور تھا آپ کے زمانے میں، تو لوگ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظر لگوانے کے لیے لے کر آئے تھے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شخص کئی ٹائم کے فاقے کرتا تھا، بھوکا رہتا تھا، تب اس کی نظر میں زیادہ اثر پیدا ہوتا تھا. تو نظر کو شدید طرح سے لگانے کے لیے وہ نفس کشی کرتا تھا، بھوک برداشت کرتا تھا. تو اس سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم خیر کے کاموں کے لیے نہیں کرتے اور لوگ شر کے کاموں کے لیے اتنا مجاہدہ کرتے ہیں. بالکل. السلام علیکم سازا، ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے. وضو کا پانی آپ نے کہنا ہے، تو وہ وضو کس طرح سے، یعنی کہ سارا جیسے پراپر وضو کیا جاتا ہے، منہ میں پانی ڈالنا اس طرح سے؟ سارا وضو کیا جاتا ہے اسی طرح، پاؤں بھی دھونا سارا. استاذہ ایک سوال تھا کہ نظر بد جو ہے یہ غیب کی چیزوں میں سے کاؤنٹ ہوگا؟ یعنی غیب کی چیزیں ہوتی ہیں نا جیسے جنت، دوزخ. نہیں، غیب سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں. اور دوسری بات یہ کہ استاذہ جب اس شخص سے کہا جائے گا تو وہ مائنڈ نہیں کرے گا کہ مجھ پہ ایسا شک کیوں کیا، اور اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پھر کیسے لیا جائے اس سے؟ ریکویسٹ کی جا سکتی ہے، ورنہ اس کا کوئی کپڑا لے لیا جائے، کوئی بھی چیز اس کی. جو دعائیں نظر سے بچنے کی یا نظر لگ گئی ہے جو پڑھنے والی خصوصی جو ہے، تو وہ ان کا اہتمام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ان میں اسپیسیفک عین کے لفظ کے ساتھ ہے اور حسد کا بھی ذکر ہے ان ساری دعاؤں میں. وہ دعا ہے نا، اعیذک بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ. تو اگر کسی کے لیے پڑھے تو ٹھیک، ورنہ اپنے لیے پڑھے تو کیا، اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ وعین لامۃ. استاذہ السلام علیکم. وعلیکم. میں نے ایک بک میں پڑھا تھا کہ کوئی شخص حسد کی نظر سے دیکھتا ہے اور وہاں پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا، تو اس موقع پر شیطان کو موقع ملتا ہے. بیسیکلی یہ جنات ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں جو کہ پھر اس شخص کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں. مطلب بیسیکلی یہ اللہ کا نام نہ لینے کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر بارک اللہ کہا جائے اور ماشاء اللہ کہا جائے تو پھر نظر نہیں لگتی. سزا یہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ کچھ سانپ ہوتے ہیں یا کچھ طرح سے، تو ہمارے پڑوس میں ایسا بھی ہوا تھا کہ کچھ نگینے ہوتے ہیں، فیروزی نگینہ کہتے ہیں، کچھ خاص نام ہے اس کا، جس میں سے دھاگے گزار کے حاملہ عورت اپنے پاؤں میں ڈالتی ہے اور اس کا اپنا حمل نہیں گرتا، لیکن اگر وہ کسی اور حاملہ عورت کے گھر جاتی ہے تو اس کا حمل گر جاتا ہے. اور اس سے اتنا فساد ہوا کہ ایک دوسرے کے سر تک توڑے گئے اور اس حد تک بات آئی کہ تمہارے پاؤں میں دھاگا تھا اور تم میرے گھر آئی اور اس سے میری بہو کا جو ہے وہ حمل گر گیا. اور اتنا یہ بات عام ہو گئی ہے کہ ہر دوسری عورت یہ دوسری کو دیتی تھی کہ فلاں جگہ پہ جاؤ اور اس طرح. اور وہ کہتے ہیں کہ جس پیر سے انہوں نے وہ دھاگا لیا تھا اس نے خود پریکٹس کر کے بتایا کہ وہ حاملہ گدھی کے اوپر سے اس نے پاؤں گزارا تو اس کا حمل گر گیا تھا. تو کچھ طرح کے نگینے بھی ہوتے ہیں جو کہ نظر لگاتے ہیں. اللہ عالم، میں نے پہلی دفعہ سنا یہ. مگر ہر چیز کے اثرات تو ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ تو نکل ہی رہا ہوتا ہے. یہ جو بتا رہی ہے نا، یہ جادو کی شکل ہے. ایک جادو کے بھی اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں، تو یہ مطلب جادو کی ایک شکل ہے کیونکہ اس میں جیسے دھاگے استعمال ہوئے. حدیث نمبر 828. حدثني ابن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله فقال سمعته من ام يعقوب عن عبد الله مثل حدیث منصور. یہ دوسری روایت سے اس کی تائید ہو رہی، صرف سند کا ذکر ہے، متن نہیں ہے اس میں. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبة عن عون بن ابی جحیفہ قال رأيت ابی. عون بن ابی جحیفہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو دیکھا. فقال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا روکا ہے ان ثمن الدم، خون کی قیمت لینے سے، یعنی خون کی خرید و فروخت. وثمن الکلب، اور کتے کی قیمت. وآکل الربا، اور سود کھانے والے. وموکلہ، اور کھلانے والے. والواشمہ، اور گودنے والی. والمستوشمہ، اور جو گودنا طلب کرے. اس حدیث میں وشم کے علاوہ کچھ اور چیزوں کی ممانعت بھی آئی ہے جس میں خون کی قیمت. تو جو چیز حرام ہوتی ہے اس کی قیمت بھی حرام ہوتی ہے، ٹھیک ہے. چونکہ خون حرام ہے تو اس لیے اس کی قیمت بھی حرام ہے. یعنی اگر کوئی کہے کہ آپ مجھے اتنے پیسے دو تو میں اپنا خون دوں گا تو یہ درست نہیں. اسی طرح کتے کی قیمت، تو کتا کسی گھر میں رکھنا جو ہے وہ جائز نہیں.
اور اس کی پھر ملکیت بھی اسی طرح ممنوع ہوئی. تو کتا 3 قسم کا ہے. ایک جانوروں کی رکھوالی والا کتا، ایک کھیتوں کی رکھوالی والا، اور ایک شکاری کتا. ان کا رکھنا تو جائز ہے مخصوص جگہوں پر، لیکن صرف پیٹ کے طور پر کتا رکھنا جو ہے وہ مناسب نہیں. تو 3 مقاصد سے کتا خریدنے کی اجازت ہے. ان کی ملکیت بھی ہو سکتی. کون کون سی؟ جانوروں کی حفاظت والا کتا، کھیتوں کی حفاظت والا کتا، اور شکاری کتا. شکاری کتے جس کو شکار کرنا سکھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو علمونہن. پھر جس چیز سے روکا گیا وہ آکل الربا وموکلہ، اور سود کا کھانا اور سود کھلانا، یعنی سود کھانے والے پر اور سود کھلانے والے پر یعنی لعنت کی ہے. بیسیکلی یہ معنی ہے. تو مخصوص چیزوں میں جو اضافہ کیا جاتا ہے وہ ربا کہلاتا ہے. ہر اضافہ ربا نہیں ہوتا. 6 چیزیں جو ہیں ان کو خاص طور پر شریعت نے فکس کیا ہے. عبادہ بن صامت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے عوض سونا، چاندی کے عوض چاندی، گندم کے عوض گندم، جو کے عوض جو، کھجور کے عوض کھجور، اور نمک کے عوض نمک کا لین دین مثل بمثل، یکساں برابر برابر اور نقد بنقد ہے. جب اصناف مختلف ہوں تو جیسے چاہے بے کرو، بشرطے کہ وہ دست بدست ہو. یعنی ایک طرف آپ نمک دے کے آٹا خرید رہے ہیں تو وہ درست ہے. سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر معدنیات میں سود نہیں ہے. تو سود کھلانے والا یعنی دینے والا بھی ملعون ہے اور سود کھانے والا بھی. اب اگر کوئی کہے کہ وہ جو دینے والا ہے وہ تو خود مظلوم ہے، تو وہ کیوں لعنت کا مستحق ہے؟ کیونکہ وہ اس کی پارٹی بنا ہے. اگر وہ راضی نہ ہوتا دینے پر یا وہ اس کام میں شریک نہ ہوتا تو دوسرا لے نہیں سکتا تھا. پھر واشمہ اور مستوشمہ. واشمہ گودنے والی، جیسے سرمے سے کھود کے تل بنانا یا مختلف طرح کے ڈیزائن بنانا، اور مستوشمہ جو یہ کام کرواتی ہے. تو جسم کے کسی بھی حصے پر ایسے بیل بوٹے بنانا یا چاند ستارے بنانا یا کبھی دوستوں کا نام لکھوانا یہ درست نہیں. کیونکہ بعض لوگ دوست کا نام لکھ لیتے ہیں اور پھر اس سے دوستی ختم ہو جاتی ہے اور نام لکھا رہ جاتا ہے. تو اب جس سے دوستی ہونے کے بعد دوستی ختم ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، اگر اس کا نام پرماننٹلی آپ کے ہاتھ یا بازو پہ لکھا ہوا ہے تو آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ سارا وقت جلتے کڑتے رہیں گے دیکھ دیکھ کر. تو یہ عمل مردوں اور عورتوں دونوں میں ممنوع ہے. یہ واشمہ مؤنث کا صیغہ ہے، مستوشمہ بھی. تو اس سے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ شاید مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے. تو یہ دونوں کے لیے ہی ہے.